سے پہلے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات حضرت شیخ نے جمع کیے ہیں، انہی کے الفاظ کے اندر انشاءاللہ بطور برکت ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی روحانی توجہات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضرت شیخ نے عنوان باندھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، فرماتے کہ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے دن حضرت علی مسند خلافت اور متمکن ہوئے۔ آپ ہی کا ذکر خیر اس جگہ مقصود ہے کہ سلاسل چشتیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا ظاہری سلسلہ آپ ہی سے ہے، تو گویا کہ سلسلہ چشتیہ کا جو ہے وہ ظاہری سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلتا ہے۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے، لقب اسد اللہ ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور تیسری پشت میں یعنی عبد المطلب پر جا کر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، بلکہ عجیب معجزہ ہے کہ نسب کے اعتبار سے جو شخص جتنا دور ہے وہ اتنا ہی خلافت کے اعتبار سے قریب ہے، اور نسب کے لحاظ سے جو شخص جتنا قریب ہے خلافت میں اتنا ہی دور ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اصابہ میں لکھا ہے کہ صحیح قول کے موافق آپ کی ولادت نبوت سے 10 سال قبل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گود میں پرورش پائی۔ اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق اور عادات، طاعت و عبادات میں جتنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تلبس اور اتصال رہا ہے، دوسری جگہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں بچپن میں ہی اسلام لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ قبول اسلام کے وقت عمر کیا تھی۔ مورخین نے 8 سال، 9 سال اور 10 سال کی عمر کا ہونا بیان کیا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمام لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تمام لوگوں سے 7 سال قبل نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ آپ کے مناقب بہت ہی کثرت سے منقول ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب جتنے منقول ہیں کسی دوسرے صحابی کے اتنے مناقب منقول نہیں ہیں، جتنے مناقب آپ کے منقول ہیں کسی اور صحابی کے اتنے مناقب منقول نہیں ہیں۔ بعض مشائخ نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ بنی امیہ کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں کو بغض تھا، اس لیے اس کی تردید کی وجہ سے علماء حقہ آپ کے مناقب کی روایات بکثرت نقل فرماتے تھے۔ تو اس عداوت کے ریئیکشن میں گویا کہ اظہار محبت جو علماء نے کیا اور زیادہ سے زیادہ مناقب آپ کے جمع کیے، اور اسی وجہ سے امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کو آپ کے فضائل میں مستقل رسائل تصنیف فرمانے کی ضرورت پیش آئی۔ شجاعت، بہادری، مارکوں میں گھس جانا آپ کے مخصوص صفات ہیں۔ علوم ظاہریہ و باطنیہ کی نشو و اشاعت آپ کا خصوصی مشغلہ تھا۔ غزوہ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حب اللہ اور حب الرسول کا پروانہ ملا، جس کی تقریب بھی ہوئی کہ اس غزوے میں ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کو جھنڈا ایسے شخص کو ملے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو سارے صحابہ منتظر کہ محبت تو میں بھی رکھتا ہوں، محبت میں بھی رکھتا ہوں، ہر بندہ منتظر پتہ کس کا نام آئے گا ہے، اور اللہ رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں، ایسا وہ شخص ہے، محبت وہ بھی کرتا ہے، وہ محبوب بھی ہے۔ اس ارشاد کے بعد باوجود کہ حضرت علی کی آنکھیں آشوب کرتی تھیں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ ہی کو مرمت فرمایا اور آشوب کے لیے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، جس سے وہ اچھی ہو گئی۔ تو یہ آپ کی منقبت، خوف و خشیت، عنوان باندھا خوف و خشیت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عبادت و طاعت میں خوف و خشیت الہی میں اپنی نظیر آپ تھے۔ ان کے اس سلسلے میں بہت سے واقعات کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ عادت شریفہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو بدن میں کپ کپی دوڑ جاتی، چہرہ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ یہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے کہ جس کو حق تعالیٰ نے آسمان و زمین و پہاڑ پر اتارا، مگر اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہوا ہے، یہ فرماتے تھے۔ اور حقیقت ہے مومن صادق کی یہی شان ہے۔
کمیل کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا اور ایک قبرستان میں پہنچا اور ایک مقبرے کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے مقبرے والو، بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد اموال آپس میں تقسیم کر لیے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی بھی تو کہو۔ کہ وہ اہل قبر سے گویا کہ خطاب کر رہے ہیں، اپنی بھی تو کہو۔ اس پر حضرت کمیل کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اگر ان کو بات چیت کی اجازت ہوتی تو یوں کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، بہترین توشہ تقویٰ ہے، یہ فرما کر خوب روئے۔ کہ گویا کہ وہ جتنے مرحومین ہیں قبرستان میں، وہ اگر بولتے تو یہ کہتے کہ بہترین یہ توشہ تقویٰ ہے۔ اور پھر آپ رونے لگے۔ فرمایا، کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت اپنی زندگی کے کیے ہوئے اچھے اور برے اعمال معلوم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ موت جب آتی ہے تو اچھے برے اعمال کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسے فرمایا کہ قبر عمل کا صندوق ہے کہ وہاں سارے اعمال جمع ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عنوان باندھتے حادثہ انتقال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 35 ہجری میں خلیفہ بنائے گئے، 3 دن کم 5 سال خلیفہ رہے۔ 18 رمضان 40 ہجری کو عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھ سے کوفہ میں شہید ہوئے۔ واقعہ کی اجمالی تاریخ یہ ہے کہ جنگ نہروان کے بعد مکہ معظمہ میں 3 خارجیوں کا اجتماع ہوا، عبد الرحمن ابن ملجم، عمر ابن بکیر، برق ابن عبداللہ۔ ان بدبختوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت معاویہ ابن سفیان، حضرت عمر ابن عاص کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ 3 جو صحابہ ہیں ان کو قتل کرنے کا پلان کیا خارجیوں نے۔ ابن ملجم نے حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری لی، ابن ملجم نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں گا۔ عمر ابن بکیر نے حضرت عمر ابن عاص کی، اور برق نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کی ذمہ داری اٹھائی۔ ابن ملجم تو اپنی شقاوت آمیز ذمہ داری میں کامیاب ہو کر خاسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنا، اور وہ دونوں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ تو گویا کہ وہ عمر بن عاص اور سیدہ امیر معاویہ یہ دونوں بچ گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ میں ان کے دشمن ناکام ہوئے۔ حضرت علی بہت سویرے مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، راہ میں سونے والوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر اٹھاتے جاتے تھے۔ ایک رات میں ابن ملجم مسجد کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ اس کے قریب گئے اور پاس سے گزرے، اسے پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ کے اندر تک جا پہنچی، داڑھی خون سے تر ہو گئی۔ لوگ اس حادثے کو دیکھ کر دوڑ پڑے، ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل نہ کرنا، اگر میں اچھا ہو گیا تو میں جو چاہے معاملہ اپنے اختیار سے کروں گا، اور اگر انتقال کر گیا تو جس طرح اس نے 1 ضرب میرے لگائی ہے تم بھی لگا دینا، یہ فرمایا۔ آپ کے انتقال کے بعد ابن ملجم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعنما واقعے کی اطلاع بہت پہلے دے چکے تھے۔ ایک مرتبہ خود حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، پہلی امتوں میں سب سے زیادہ شقی وہ تھا جس سے حضرت صالح کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو تمہاری اس داڑھی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین بنا دے گا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبر دی تھی کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور وہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور آپ کی داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے عنوان باندھا متفرق واقعات۔ نمبر 1، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم پر کئی دن ایسے گزرے کہ نہ تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں 1 دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر تو میں نے سوچا کسی کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، آخر کار میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ میں اس وقت بڑی تنگی میں تھا۔ اس کو لے کر بازار گیا، آٹا خرید کر حضرت فاطمہ کے پاس لے گیا، ان سے روٹی پکانے کو کہا۔ انہوں نے آٹا گوندنا شروع کیا، مگر بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کی پیشانی کے بال آٹا گوندنے کے برتن میں پہنچ رہے تھے، کمزوری سے یوں ڈول رہی تھیں اس برتن پہ۔ باہر انہوں نے روٹی پکائی، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اس کو کھا لو کہ یہ اللہ پاک نے تم کو رزق دیا ہے۔
تو یہ حضرت شیخ نے متفرق واقعات میں سے یہ ایک واقعہ بیان کیا۔ اور دوسرا واقعہ فرمایا کہ حضرت قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ عمل کی بنسبت عمل کے مقبول ہونے کی طرف تقوی کے ذریعے زیادہ کوشش کیا کرو، عمل کرنے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے کی کوشش کرو، اور تقوی کے ہوتے ہوئے کوئی عمل بھی تھوڑا نہیں کہا جا سکتا، اور وہ عمل تھوڑا کس طرح ہو سکتا ہے جو قبول کر لیا جائے۔ تقوی کے ساتھ کیا وہ تھوڑا سا عمل، وہ فرمایا کہ وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا تو تقدیر تو اس پر جاری ہو ہی جائے گی اور اس رضامندی کا اس کو اجر ملے گا، اور جو تقدیر الہی پر راضی نہ ہوا تو تقدیر تو اس پر جاری ہو کر رہے گی، لیکن ایسے شخص کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ تقدیر نے تو ہو کے رہنا ہے، لیکن آپ کے رضامند ہونے سے اللہ خوش ہو کر آپ کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر تقدیر پہ انسان راضی نہیں ہوتا تو راضی نہ ہونے سے تقدیر ہٹتی نہیں ہے، وہ جاری ہوگی، لیکن آپ کے ناراضی ہونے کی وجہ سے عمل آپ کا ضائع ہو گیا، آپ کو اجر نہیں ملا۔ چوتھا لکھتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، لہذا جو اس دنیا میں سے کچھ لینا چاہے وہ کتوں کے ساتھ ملا جلا کرے۔ یعنی دنیا سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا جو خدا سے غافل کر دے، اس دنیا کے حصول کے اندر اگر لگ گئے کہ جو خدا سے غافل کر دینے والی ہے، تو فرمایا کہ وہ پھر اس انسان کو چاہے کتوں کے ساتھ رہے، کیونکہ دنیا کو چاہنے والے کتے ہوتے ہیں۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے اس مقولے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دنیا سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حاجات ضروریہ سے زائد ہوں، اور جو چیزیں حاجات ضروریہ اور ضرورت کی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں۔ حوالہ دیا طبقات کا۔